أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور البتہ تحقیق کے فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. انہوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلایا. پس ہم نے انہیں پکڑ لیا ایک مضبوط غالب اور طاقت والے کی پکڑنے کی طرح. کیا تمہارے کافر ان کے کافروں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے کوئی نجات کا پروانہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک مضبوط جتھا اور بدلہ لینے والے لوگ ہیں. عنقریب وہ شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے. بلکہ قیامت ان کے لیے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی گرفت اور بہت کڑوی چیز ہے. بے شک گنہگار گمراہیوں میں اور جہنم کی آگ میں پڑے ہوں گے. جس دن انہیں کھینچا جائے گا جہنم کی آگ میں چہرے کے بل اور کہا جائے گا کہ چکھو جہنم کے چھونے کو. بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے اور ہمارا حکم ایک ہوتا ہے. ایک لمحے ہمارا حکم ایک دم کی بات ہے پلک جھپکنے کے مانند. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے تمہاری جیسی کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. بے شک ڈرنے والے متقی پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے اور سچی بیٹھک میں ہوں گے، یعنی جنت میں ایک زبردست طاقت والے بادشاہ کے پاس. یہ سورہ قمر کا آخری رکوع ہے. اس سے پہلے کئی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. ان قوموں کے مختصر حالات اور ان کے عذاب کو ذکر کیا اور بار بار اس بات کا اعادہ کیا کہ کوئی ہے تم میں نصیحت حاصل کرنے والا. یہاں پر فرعون کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا تھا اور بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جنہیں اللہ پاک نے بڑی عزت
بڑا شرف اور اپنا قرب عطا کیا تھا، لیکن یہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرتے رہے۔ آپ دیکھو گے حضرت موسیٰ ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد ہیں، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، یہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ یہ نامور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کا نام بار بار قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، لیکن فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور انہی کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا، قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا کہ فرعونیوں کے پاس بھی ہمارے ڈرانے والے آئے، مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جیسے حضرت موسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں۔ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں 10,000 کے قریب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے گئے۔ بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا، لیکن 10,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑے شرف و کرامت کی بات ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون اور فرعونیوں کے پاس بھی ہمارے ڈرانے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ہم نے ان میں مبعوث کیا تھا۔ ان فرعونیوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلایا۔ بنی اسرائیل کو بڑا نوازا گیا تھا، بڑا نوازا گیا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا تھا۔ جب ایک دم آیتے میں کوئی مال ملتا ہے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی امید کے، جب کوئی بڑا نفع، بڑا مال ملتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آیتے میں ملا، بغیر محنت اور مشقت کے ملا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایسے ہی دیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب مصر سے نکلے اور وادی سینا میں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بھٹکایا گیا، تو یہ 40 سال تک وادی سینا میں رہے، 40 سال تک۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اللہ کی نوازشات کی کہ 40 سال میں ان کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوئے۔ ہم تو صبح پہنتے ہیں، شام تک کپڑا سفید ہو تو بدلنے جیسا ہو جاتا ہے۔ 40 سال رہے، کپڑے چھوٹے بھی نہیں ہوئے، کپڑے بوسیدہ بھی نہیں ہوئے، کپڑے گندے بھی نہیں ہوئے۔ کپڑا ایسے جھٹکتے تھے ایک دم صاف، ڈرائی کلین میں دھلا ہوا ایسا۔ پانی کی تکلیف تھی، اللہ پاک نے ایک پتھر کے نیچے سے 11 چشمے جاری کیے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ۔ رات میں جب وہ سوتے تھے تو اللہ ان کے لیے خوراک آسمان سے اتار دیتا تھا، 2 طرح کی۔ من ایک دانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مکئی کو بھونا جاتا ہے، جو کو بھونا جاتا ہے اور پھر اسے کھایا جاتا ہے، چنا ہوتا ہے اس کو بھون کر کے کھاتے ہیں، ایسے بھونا ہوا ایک دانہ ہوتا تھا جو آسمان سے ان کے لیے تیار برستا تھا، اور پکے پکائے بٹیر ان کو ملتے تھے، سلوا بٹیر کو کہتے۔ اللہ ان کو جو ہے پکا پکایا دیتا تھا، یہ صبح اٹھتے تھے، جمع کر لیتے تھے اور بٹیر اٹھا لیتے تھے، ان کا کھانا ہو جاتا تھا، کوئی محنت مشقت نہیں، کچھ نہیں، کھانا ملتا تھا، پانی ملتا تھا، کپڑا ملتا تھا، ساری ضرورت پوری ہوتی تھی۔
اللہ نے ہر طرح کی نعمت عطا کی تھی، لیکن جب یہ نعمت ملنے لگی تو سورہ بقرہ میں گزرا تو انہوں نے کہا کہ بس اب یہ کھاتے کھاتے جی بھر گیا ہے، اب ہم کو جو ہے لہسن چاہیے، ادرک چاہیے، پیاز چاہیے، اور ہم کو جو ہے یہ چیزیں چاہیے، یہ اب بٹیر وٹیر نہیں کھائیں گے ہم لوگ، مسور کی دال چاہیے۔ اللہ نے وہ بھی دیا ان کو، 40 سال تک بغیر محنت مشقت کے اللہ نے دیا، اللہ نے اتنا نوازا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی ساری نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان فرعونیوں کو، بنی اسرائیل کو تو یہ نعمت ملی تھی، اور جو فرعون تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی دعوت و تبلیغ کو، لائے ہوئے دین کو ماننے سے انکار کیا تھا، اللہ نے ان پر ان کی گرفت کی، ان کو پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، طاقتور غالب پکڑنے والے کی طرح اللہ نے پکڑا، پھر کوئی بچا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بنی اسرائیل کو لے کر جانے کا حکم دیا تو یہ چلے، رات کے وقت تو انہوں نے خاموشی میں سفر شروع کیا، دریائے نیل پر آئے، اب راستہ نہیں تھا، دریا پانی سے بھرا ہوا تھا، گھبرا گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ تم تو ہم کو پھنسا دیے، آگے دریا اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے ہو سکتے۔ اللہ کا حکم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر جب اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ گیا اور رک گیا، زمین کی تہ نظر آنے لگی، پورا بنی اسرائیل کا قافلہ اس میں داخل ہوا اور آگے بڑھتا رہا، بیچ میں پہنچا، فرعون کا لشکر بھی آ گیا، فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ اب فرعون اندر گھسنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اسباب ایسے پیدا کیے کہ فرعون کا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور وہ بھی پانی میں دریائے نیل میں اتر گیا۔ اب پورا لشکر چلا، فرعون اور پورا لشکر دریائے نیل کے اسی راستے پر جس سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے۔ بنی اسرائیل بیچ میں تھے تو یہ کنارے تھے، جب یہ بیچ میں پہنچے تو بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر چکے تھے۔ جب یہ پورا لشکر بیچ میں آ گیا، اللہ نے نیل کو بہنے کا حکم دے دیا، پھر دریائے نیل بہنا شروع ہوا تو پورا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو کر کے مر گیا، ڈوب کر کے مر گیا۔ اللہ نے ایسی پکڑ کی کہ ایک شخص بھی نہیں بچا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ وہ کافر تھے جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تھا تو اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب میں وہ ہلاک ہوئے، وہ کافر تھے، تم بھی کافر ہو، اور تمہارے کافر کیا ان کافروں سے بہتر تھے؟ ان سے بدتر ہے، ان کافروں سے بدتر ہیں۔ تم تو نہ معلوم کتنے پتھروں کی پوجا کرتے ہو، کتنے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے کتابوں میں کوئی نجات کا پروانہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی کرو بخش دیے جاؤ گے؟ یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا مضبوط جتھا ہے، ہماری ٹولی، ہمارا گروپ، ہماری جماعت، ہمارا لشکر بہت مضبوط ہے، ہم کسی سے ڈرنے دبنے چپنے والے نہیں ہیں، ہم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سیہزم الجمع، ان قریب یہ لوگ شکست کھا جائیں گے، شکست سے دوچار کیے جائیں گے، اور اللہ کا وعدہ میدان بدر میں پورا ہوا۔ میدان بدر میں اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک طرف 313 نہتے مسلمان اور ایک طرف 1000 افراد پر مشتمل آلات حرب و ضرب سے لیس لشکر مقابلہ ہوا بدر کے میدان میں۔
جن کی تعداد زیادہ تھی، جن کے افراد زیادہ تھے، جن کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، وہ شکست کھا گئے۔ جن کی تعداد کم تھی، جن میں کمزور لوگ تھے، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اللہ نے ان کو فتح عطا کی۔ اللہ کا وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ سیہزم الجمع، ان قریب یہ شکست سے دوچار کیے جائیں گے۔ ویولون الدبر، اور یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے۔ تو بدر کے میدان میں ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کے 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، باقی سب بدحواس ہو کر کے بھاگے تھے۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے تھے، 14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر لشکر کی ترتیب بنا کر کے پیچھے رہ کر کے آپ نے سجدے میں دعا کی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے سجدے میں جا کر کے دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر میری یہ تیار کی ہوئی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر کبھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ دیر تک دعا کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے چادر سرک جاتی تھی تو میں چادر ٹھیک کرتا تھا۔ بہت دیر ہو گئی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، فقط الحاط، آپ نے الہاء زاری میں اور رونے میں اللہ سے مانگنے میں حد کر دیے، بس کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ابو بکر میرا فرض مجھے پورا کر لینے دو، اپنی ذمہ داری وہ پوری کرے گا۔ مقابلہ شروع ہوا اور پھر صبح سے شام نہیں ہوئی، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے تھے۔ 313 مسلمان تھے، جن میں سے 70 کے پاس تلواریں تھی، بس باقی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، کچھ لوگوں کے پاس اونٹ تھے۔ سفر میں باری باری بیٹھا کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر بیٹھنے والا اتر کے چلتا تھا، چلنے والا بیٹھتا تھا، ایسے حالات تھے۔ بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم، انہیں دنیا میں جو عذاب ملا وہ تو ملا، لیکن قیامت کا عذاب باقی ہے۔ ان کے لیے عذاب کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے، بہت کڑوا پھل ہے، بہت کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار لوگ گمراہیوں میں اور عذاب میں ہوں گے، اور جہنم کی آگ میں ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، یعنی اوندھا زمین پر جہنم کی آگ پہ ڈالا جائے گا اور پھر کھینچا جائے گا منہ کے بل، اور کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ کے عذاب کے چھونے کو چکھو۔ دیکھو جہنم ٹچ ہوتی ہے، چھوتی ہے تو کیا مزہ آتا ہے، چکھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز ہم نے ایک اندازے سے پیدا کی ہے۔ دنیا کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، امیر ہو غریب ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، ہر چیز دنیا کی اللہ نے ایک اندازے سے بنائی ہے، اور یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ایک دم کی بات ہے، پلک جھپکنے کی طرح ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ پاک کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ پاک کا صرف یہ کہہ دینا کہ ہو جا، وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہم نے تمہارے ساتھ والوں کو، تمہاری جمعیت کو، تمہاری جماعت کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہر چھوٹی بڑی چیز جو انہوں نے کی ہے وہ سب اعمال نامے میں درج ہے۔ کوئی عمل اچھا یا برا ایسا نہیں ہے جو اعمال نامے میں موجود نہ ہو، اعمال نامے میں ہر چیز موجود ہے۔ لیکن اگر اہل ایمان سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ ہو جائے
اور وہ اس پر سچی پکی توبہ کر لے تو لوح محفوظ سے اور اعمال نامے سے اسے مٹا دیا جاتا ہے سچی پکی توبہ کے بعد۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر، ہر چھوٹی بڑی چیز اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نہر میں ہوں گے۔ جیسے اوپر گنہگاروں کا تذکرہ کیا، اب اس کے بعد اللہ سے ڈر کر کے، ایمان لا کر کے، اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، انہیں مرنے کے بعد اللہ باغات جنتیں عطا کرے گا، اور طرح طرح کی جنتیں ہوں گی، چشمے نہریں جاری ہوں گی، فی مقعد صدق، سچی بیٹھک میں ہوں گے، یعنی ایسی بیٹھک اور ایسا ویٹنگ روم بولو، ڈرائنگ روم بولو، اللہ ایسی بیٹھک عطا کریں گے کہ جو بے مثال ہوگی، عند ملیک مقتدر، اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوگا، ایسے بادشاہ کے قرب میں ہوں گے جو زبردست ہے، قدرت والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اس وقت کے لوگوں کو قوم نوح کہا گیا، اور جب حضرت لوط آئے تو قوم لوط کہا گیا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں امت محمدیہ کیوں کہا گیا؟ قوم اور امت ایک معنی میں ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں۔ عربی زبان مالدار زبان ہے، عربی زبان مالدار زبان ہے۔ ہمارے یہاں گھوڑا ہوتا ہے، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ جنس کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں گھوڑا۔ گھوڑے کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے اردو میں کہ گھوڑے کو گھوڑا بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں، ایسا کوئی لفظ ہے؟ عربی زبان مالدار زبان ہے، گھوڑے کے لیے 300 لفظ ہے۔ کتنے؟ 300 لفظ، اتنی مالدار زبان ہے۔ تلوار کے لیے 400، اونٹ کے لیے 200 لفظ ہے۔ اس لیے امت اور قوم میں فرق نہیں ہے۔ مسواک کس طرح پکڑنا چاہیے اور شروع کس طرح کرنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے؟ مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک پکڑنے کے لیے اس طرح کہ 3 انگلی اور یہ اس طرح مسواک کو ایسے پکڑنا چاہیے کہ یہ بیچ میں رہے، اور پھر داہنی طرف سے مسواک کرنا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھتے وقت یا نماز پڑھتے وقت جمائی آئے تو کیا ہاتھ لگا کر لا حول پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ لگانا چاہیے اور لا حول پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کیا مجبوری پر بال تھوڑا چھوٹا بڑا کٹوا سکتے ہیں؟ داڑھی تو چھوٹی نہیں کی جا سکتی ایک مشت سے، سر کے بال برابر رہنا چاہیے۔ بال اس طرح کٹوانا کہ یہاں پہ چٹان ہو جائے اور سر پر جو ہے پرندے کا گھونسلہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے بال کٹوانے سے منع کیا۔ میں 15 سال کا ہو گیا ہوں، احتلام ابھی تک نہیں ہوا، تو کیا میں بالغ ہو گیا ہوں؟ لڑکوں کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر انہیں احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو گئے، اور اگر احتلام نہیں ہوا، عمر 15 سال ہو گئی تو بھی بالغ ہو گئے۔ اب 15 سال عمر ہونے کے بعد احتلام نہیں بھی ہوا تو یہ بالغ ہے، اس کے اوپر نماز روزہ، مالدار ہو تو زکوٰۃ، استطاعت ہو تو حج فرض ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد قبرستان جانا چاہیے، اس لیے کہ عصر کے بعد مردے قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں۔ مجھے میرے والد سے 5,000 کی ضرورت تھی، لیکن میں نے میرے والد سے 6,000 روپیہ لیا، کیا 1,000 روپیہ میرے لیے جائز ہے؟ اب یہ مبہم سوال ہے کہ جیسے 5,000 کی ضرورت تھی تو مانگا، اور 5 کی جگہ 6 مانگا اور ابا نے 6 دے دیا، تو حلال ہے؟
مگر یہ کہ اپنی ضرورت 5 کی تھی، ہم نے 6 بتائے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ مجدد الفسانی کے رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حافظ قرآن پڑھتا ہے تو بھولتا نہیں؟ ہاں، یہ ان کی کرامت ہے کہ اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہو اور ایک مرتبہ قرآن پاک اچھا یاد کر لے اور پھر ان کے مزار پر جا کر کے بیٹھ کر کے ایک پورا قرآن پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ مرتے دم تک بھولے گا نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت 1 ہفتے تک کرتے ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے والے کی کفایت کرتے ہیں، یعنی ہفتے بھر اس کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ اس کے کاموں کو بناتے ہیں۔ اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن نور ہوگا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک جہنم قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے، اور جمعہ مغرب کی وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبا جمعرات کے دن، جمعہ شروع ہو گیا، یہ رات جمعہ کی رات ہے، ہم کہتے ہیں نا جمعرات، یہ ہے جمعہ کی رات، ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کل سورج غروب ہونے سے پہلے تک پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ اللہ پاک کی قسم کھائی کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن صبح میری آنکھ کھلی تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ اگر اٹھنے کا کوئی انتظام کر کے سوئے، الارم لگا کے سوئے، کسی کو کہہ کے سوئے کہ مجھ کو اٹھا دینا اور جلدی سوئے، یعنی یہ انتظام ہے، اس کے بعد بھی آنکھ نہیں کھلی تہجد کے لیے تو گناہ نہیں، اور آنکھ کھل گئی اور پھر نہیں پڑھے تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی اور قسم کھائی تھی اور قسم کو پورا نہیں کیا تو قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ 3 روزے رکھو یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو 1 جوڑا کپڑا دو، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ حضور نے انگوٹھی میں کون سا پتھر پہنا تھا اور پتھر کی سائز کتنی ہونی چاہیے؟ حضور نے عقیق یمنی جو پتھر ہوتا ہے اس کی انگوٹھی پہنی تھی، کتنا بڑا ہونا چاہیے مجھے معلوم نہیں۔ کیا شیعہ لوگ مسلمان ہیں؟ اگر نہیں تو پھر قرآن کیوں پڑھتے ہیں اور حج کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے لیے جو اعتقادات ہیں ان کی درستگی ضروری ہے۔ شیعہ میں 12 فرقے ہیں، 12، ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانے تو وہ مسلمان کیسے؟ شیعہ حضرات اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانتے، ہم اپنا عقیدہ بتا رہے، ہم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار اور اعتراف کرتے، ہم تقدیر پر، جنت و جہنم پر، قیامت کے دن پر، اچھے برے تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنا عقیدہ چھپاتے نہیں، بتاتے ہیں، وہ اپنا عقیدہ چھپاتے اور اس کو عبادت اور ثواب کی بات سمجھتے ہیں، اور ان کے یہاں اسے کہتے ہیں تقیہ، یعنی چھپانا۔ ایک عورت کے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد اس نے دوسرا نکاح کیا تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ اگر پہلے شوہر کے ساتھ رہی تو دوسرے شوہر کو کا کیا، اور دوسرے کے ساتھ رہی تو پہلے کا کیا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس عورت نے دوسرا نکاح نہیں کیا تو پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور اگر دوسرا نکاح کر لیا تو دوسرے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور اگر دوسرا شوہر بھی اس کے انتقال کرنے، عورت کے مرنے سے پہلے وہ دوسرا شوہر بھی مر گیا تو اس عورت کو پھر اللہ اختیار دیں گے، دونوں میں سے جس کا سلوک اس عورت کے ساتھ اچھا ہوگا، عورت فیصلہ کرے گی کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے، جس کے ساتھ رہے گی اس کو ملے گی، اور جس کے ساتھ نہیں رہے گی اس کو حور ملے گی، حور۔ اور یہ بھی ہے،
عورتوں کی 8 قسمیں ذکر کی گئی، تفصیل کا موقع نہیں ہے. جیسے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں انتقال کر، شادی نہیں ہوئی انتقال ہو گیا، اب وہ کس کے ساتھ رہیں گی؟ ایک عورت تھی، 1 نکاح 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح، سبھی چلے گئے اس کو چھوڑ کے. ایسی عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں رہیں. میری بہن کو ایسی کھجلی ہوئی ہے کہ اچھی ہوتی ہے پھر ابھر جاتی، ہم لوگ جھاڑ پھونک دواخانہ سب کچھ کر چکے ہیں لیکن اچھی نہیں ہوتی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کھجلی لا علاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. اس لیے اچھی طریقے سے علاج کریں تو ہو جائے گا. اپنا یہ آولا ہوتا ہے، آولا، تو اس کا ایک شربت بنتا ہے، شربت آولا، اسے اگر کچھ دن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آرام ہو جائے گا. خون صفا یا صافی جو دوائیں ہوتی ہیں خون میں خرابی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی، اس سے بھی کھجلی ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ نیا گھر بنائے ہیں، ہمارے آس پاس کے پڑوسی ہمارا گھر دیکھ کر جلتے ہیں، کچھ وظیفہ بتائیں کہ سب کچھ معاملہ ختم ہو جائے. حسد کا کوئی علاج نہیں، جلنے کا کوئی علاج نہیں. تم ایک کام کرو، اس کو بھی گھر بنا کے دے دو، جلن ختم ہو جائے گی. اگر کوئی شخص پر اثرات ہو جاتے ہیں تو پانی پر کیا دم کر کے مریض کو دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اثرات ہے کہ دواخانے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے اور اسے بھی باقاعدہ سیکھا جاتا ہے. عام طور پر لوگ بغیر سیکھے چھو چھا کرنا چالو کر دیتے ہیں اور ہر ایک کو دیکھتے بولتے ہاں بولے اوپر کا ہے، بہت بھاری ہے، اور بولے جنوں کی پوری ایک جماعت ہے، آسیبی اثرات ہیں، ٹونین لگی ہے، خبیث لگا ہے، سب ٹھوکم ٹھاک بولتے ہیں. کچھ دعائیں ایسی ہیں جس کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی 100% سچی بات نہیں رہتی، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسا ہو سکتا ہے. تو کسی استاد سے سیکھو گے، کسی عامل کے پاس رہو گے تو آ جائے گا. باقی یہ اچھا نہیں ہے، چھو چھا کرنا اچھا نہیں ہے، اس کو پیشہ اور دھندا بنانا اچھا نہیں. اگر آدمی واقعی عامل ہے اور پھر وہ علاج کرنے کا پیسہ لیتا ہے تو جائز ہے، اور اگر وہ عامل نہیں ہے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کے پیسہ لے رہا ہے تو جائز نہیں. کچھ ماں بہنیں بیت الخلاء کی غلاظت صاف کرنے کے لیے نمک ڈالتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ڈال سکتے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ بیان میں کہا تھا کہ ایک درگاہ ہے جو حافظ وہاں بیٹھ کر پورا قرآن پاک پڑھے تو وہ بھولتا نہیں. سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا مزار. بینک کے سود کی رقم جو کہ کافی بڑی ہے، اس سے اپنے محلے کی گلی جو کارپوریشن حدود میں ہے لیکن کافی خستہ حال ہے، پورا محلہ تکلیف میں ہے، تو کیا بنا ثواب کی نیت سے روڈ درست کروا سکتے ہیں یا اپنا ریٹرن انکم ٹیکس بھر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو دوسرا کیا استعمال ہے؟ رہنمائی فرمائیں. سود کی رقم اگر مالک معلوم ہو، یعنی کس کے پاس سے یہ سود آیا ہے، تو جس کے پاس سے آیا ہے اس کو ہی واپس کرنا ہے. جیسے ہم نے کسی کو 500 روپیہ دیا اور کہا کہ 1 مہینے کے بعد واپس کرنا، تو 5.5 واپس کرنا، تو اس نے 5.5 دیا تو 500 تو اپنا واپس آیا اور 50 جو اوپر آیا وہ سود ہے. اب یہ کس کا 50 ہے ہم کو معلوم ہے، تو یہ 50 اس کو ہی واپس کرنا پڑے گا. اور اگر سود کی رقم ہمارے پاس آئی جیسے بینک سے آ جاتی ہے
تو بینک والے بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کو جو زیادہ رقم ملی ہے وہ کس کی ہے، مالک معلوم نہیں. تو فقہا نے اس میں رہنمائی یہ کی ہے کہ جب اس کا مالک معلوم نہیں ہے تو بلا نیت ثواب اس سودی پیسے کی نحوست سے بچنے کی نیت سے کسی غریب اور مستحق کو دے دینا چاہیے، مالک بنا دینا چاہیے. کسی غریب، مسکین، بیوہ، محتاج، ضرورت مند کو دینا ہے، اپنے استعمال نہیں کر سکتے، اپنے استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نے روڈ بنوا دیا تو ہم بھی تو اس پر چلیں گے، ہمارے استعمال میں تو آ گیا. اس لیے روڈ، راستہ، بیت الخلاء، استنجا خانہ، ایسی چیزیں جو ہمارے استعمال میں بھی آ سکتی ہیں وہاں پر سود بیاج کا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. کیا اگر دوست کی دعوت ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ چل تو بھی دعوت میں، تو میں کیا جا سکتا ہوں؟ میرے جیسا اگر کوئی آدمی بولے کہ چل تو جا سکتے. اس لیے کہ لوگ اپنے کو دعوت دیتے تو بولتے کہ اور جو رہیے ان لوگ کے لے کے آ جانا. تو اجازت ہے، جہاں دعوت ہے وہاں سے اجازت ہے. تو اگر اجازت ہے کہ دو چار لوگ کو لے آنا یا آپ کے ساتھ جو لوگ رہیں گے ان کو لے آنا، لوگ کم زیادہ بولتے ہیں کہ 5 کو لے آنا، 10 کو لے آنا یا پورے گروپ کو لے آنا، تو لے جا سکتے. اور اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ کو یہ نہیں کہا کہ لے کے آنا، تو اب کسی اور کو آپ نہیں لے جا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی گئی، آپ جا رہے تھے تب کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے. اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ حضور دعوت میں جا رہے ہیں، حضور کی عقیدت، احترام اور محبت میں حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. تو جب وہاں دروازے پر پہنچے جہاں دعوت تھی تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے مجھے دعوت دی تھی، میں آیا ہوں، لیکن میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ یہ لوگ بھی آ گئے، اگر آپ اجازت دو تو انہیں بھی میں اندر لے لیتا ہوں، ورنہ یہ واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ آئے ہیں تو ان کی بھی دعوت. اب اگر اپنے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ 5 لوگ کو لے کے آنا، اب اپنے کسی دوست کو لے گئے تو وہاں جا کے اجازت لینی پڑے گی کہ میں آ رہا تھا، ایک کو لے کے آیا، ساتھ میں بیٹھا ہوں. اگر وہ ہاں بولے تو بیٹھا لینے کا، نہیں تو اس کو واپس کرنے کا. بغیر دعوت کے کھانا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بغیر دعوت کے کوئی شخص کسی دعوت میں جاتا ہے تو جاتے ہوئے چوروں کی طرح جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ. نہیں تو کوئی پوچھ لے گا، دیکھا کہاں، تو آدمی کی بے عزتی ہو جاتی کہ دعوت دیے نہیں آئے، اس کو منڈپ سے واپس کر دیے. تو جاتے ہوئے چور ہوتا ہے، لیکن جب کھا لیتا ہے تو پھر ایسے نکلتا نا. اب کوئی پوچھا بھی تو کیا، کھا چکا میں. تو فرمایا کہ جاتے ہوئے چور اور نکلتے ہوئے ڈاکو. اگر اپنی دعوت ہے ایک نفر تو بعض لوگ بچوں کو لے کے جاتے، ان کو بھی نہیں لے جانا چاہیے. پہلے سے ہی بغیر دعوت کا کھلا رہے، بڑے ہو گئے پھر یہ کیا کرے گا. زید کو 2 مرتبہ خواب دکھا کہ اس کی موب لنچنگ ہو رہی ہے. یہ خواب کیسا ہے؟ اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آدمی سوچتا رہتا ہے وہی چیز خواب میں دکھتی، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. شیئر مارکیٹ کا کاروبار کیسا ہے؟ حلال ہے یا حرام؟ کمپنی حلال جائز چیزوں کا کاروبار کرتی ہو تو اس کا شیئر خریدنا جائز. اگر ناجائز چیز بناتی ہو، ناجائز اور حرام کاروبار کرتی ہو تو جائز نہیں. جیسے سامان بنا کر کے کوئی کمپنی ہے، آٹا بیچتی ہے، چاول بیچتی ہے، دال بیچتی ہے، اس کا شیئر لے سکتے ہیں. کوئی کمپنی ہے وہ شراب بناتی ہے، شراب بیچتی ہے، اس کا شیئر نہیں لے سکتے. بہت سی نمازیں ایسی ہوتی جس میں 3 قاعدے ہیں، تو ان قاعدوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہر قاعدے میں التحیات پڑھنا چاہیے. اگر قاعدے کے بعد
پھر ہمیں نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو صرف التحیات پڑھیں گے، اور اگر آخری قاعدہ ہے تو التحیات، درود شریف، دعائے مسورہ پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں 4 قاعدے ہو جاتے، جیسے مغرب کی نماز میں آئے، امام 2 رکعت پڑھ کے قاعدے میں بیٹھا تھا، ہم آئے قاعدے میں بیٹھ گئے، ایک قاعدہ ہو گیا۔ امام صاحب کھڑے ہوئے، امام صاحب کی تیسری رکعت ہوئی، ہماری پہلی، امام صاحب 1 رکعت پڑھے، 3 ہو گئی تھی، وہ بیٹھ گئے، تو ہم امام کے تابع تھے، ہم بھی بیٹھ گئے، تو ہمارا قاعدہ کتنا ہوا؟ 2۔ اب ہم جب اٹھے، ہم اٹھے دوسری رکعت کے لیے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت ہو گئی ہماری، تب 2 رکعت پہ پھر قاعدہ ہے، پھر ہم بیٹھیں گے، التحیات پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، تیسری رکعت ہو گئی، پھر ہم کو بیٹھنا ہے، یہ قاعدہ اخیرہ ہے، تو 4 قاعدے ہو گئے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ بتاؤ وہ کون سی نماز ہے جس میں 4 قاعدے، تو وہ یہ ایسی نماز ہوگی۔ عیدگاہ کی ملکیت میں عیدگاہ کی ملکیت میں ہے، کیا ہے؟ جمائی آنے پر کیا پڑھیں؟ اگر جمائی آ رہی ہے تو الٹے ہاتھ کو ایسے منہ پر رکھیں گے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ اذان میں حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت کیوں پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب ہمیں یہ کہا گیا کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، تو ہر اچھے کام کا کرنا من جانب اللہ، توفیق سے ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے میری کوئی قوت، کوئی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ چاہے گا، مجھے توفیق بخشے گا تو میں نماز بھی پڑھوں گا اور بھی کار خیر کروں گا۔ تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ بعض لوگ جتاتے ہیں میں روز تہجد پڑھتا ہوں، میں تیرا کمال نہیں، اللہ پڑھواتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی مسجد نبوی میں امامت کا موقع ملا ہے یا مکہ مکرمہ میں؟ نہیں، کبھی مکہ مکرمہ میں کسی مسجد میں امامت کا موقع نہیں ملا۔ مسجد ہائی وے پار، مدرسہ تجوید القرآن کے پاس ایک مسجد قمر النساء یوسف زیر تعمیر ہے، اس کے تعاون کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ جمعیت علماء کا دینی تعلیمی بورڈ ہے جو دیہاتوں کی مساجد میں جو ائمہ کرام مؤذنین ہوتے ہیں ان کو تنخواہ دیتا ہے، مکتب میں پڑھانے والوں کو تنخواہ دیتا ہے، تو اسی دینی تعلیمی بورڈ کے زیر سرپرستی یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ وضو خانہ، استنجا خانہ اور کچھ تھوڑا بہت کام باقی ہے، اس کے لیے 1.5-2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ رمضان سے پہلے یہ کام مکمل کر کے مسجد چالو کرنے کا پروگرام ہے، تو چندے کے لیے اس مسجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی بن سکے آپ تعاون کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ رحمتک یا ارحم۔